جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ اس ملک میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ملک بھر میں جو یونیورسٹیوں کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو شعبہ جات ہے ماس کمیونیکیشن میں، ان میں ایک بڑا ہی لیڈنگ رول اس کا رہا ہے، اور ٹارچ بیئر رول رہا ہے، بہت امپارٹنٹ رول رہا ہے۔ اس وقت ملک بھر کی جامعات میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی ڈگری یا ماسٹرز کی یا ایم فل کی یا پی ایچ ڈی کی ڈگری جہاں ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے لی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کا قیام 1986 میں عمل میں آیا، اور فوراً ہی پھر اس وقت کی ضروریات کے پیش نظر ایک بیچلرز پروگرام آفر کیا گیا تھا، جو کہ بیچلرز ان ماس کمیونیکیشن، یعنی پورا جو 2 سال کا پروگرام تھا وہ ماس کمیونیکیشن کے ابلاغ عامہ کے پروگراموں کے کورسز کے اوپر ہی مشتمل تھا۔ اس سے پہلے بی اے کا ایک کورس تو کہیں کہیں موجود تھا، دوسری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا تھا، لیکن فل فلیج ایک پروگرام کے طور پر اس یونیورسٹی میں بی اے لانچ ہوا، آفر ہوا، اور وہ بہت ایک پاپولر پروگرام رہا۔ کوئی 3 دہائیوں تک اس نے اپنی اہمیت منوائی، اور ملک میں لاکھوں لوگوں نے اس میں داخلہ لیا، بی اے ماس کمیونیکیشن۔ اور ساتھ ساتھ وہ جو کورسز تھے ہمارے بی اے ماس کمیونیکیشن کے، وہ بی اے جنرل گروپ میں بھی شامل تھے، اس لیے جو عام لوگ جو بی اے جنرل کر رہے تھے وہ بھی ہمارے کورسز کو اڈاپٹ کرتے تھے۔ لیکن حکومت پاکستان کی پالیسی کے مطابق 2020 میں بیچلرز پروگرام بند کر دیا گیا، اور ابھی اس میں سے صرف جو کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر اس ڈپارٹمنٹ نے 1997 میں ماسٹرز پروگرام شروع کیا، ایم اے ماس کمیونیکیشن، جو کہ اسلام آباد میں کم از کم یہ پہلا ڈپارٹمنٹ تھا، پہلا پروگرام تھا ایم اے ماس کمیونیکیشن کا۔ اور اس وقت بھی یہ میرٹ بیسڈ پروگرام تھا، جو اوپن نہیں تھا۔ اس میں ہمیں بہت اچھے اور بہت اعلیٰ میرٹ کے اوپر لوگ ایڈمیشن لیتے تھے۔ 3 سال کے بعد 2000 میں ہم نے اس کا ٹائٹل چینج کر کے ایم ایس سی کر دیا، کیونکہ اس میں کچھ کورسز بھی سوشل سائنسز کے نئے شامل کر دیے گئے تھے۔ یہ ہمارا بہت پاپولر پروگرام تھا، جو 1997 سے شروع ہوا، اور 2000 میں اس کا ٹائٹل چینج ہوا، اور پھر یہ 2022 میں اس کا آخری ایڈمیشن ہوا۔ چونکہ ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق ایم اے اور ایم ایس سی پروگرام بند کر دیے گئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس کو بھی بند کرنا پڑا، لیکن ابھی تک بھی اس کے کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس چل رہے ہیں۔ یہ میرٹ بیسڈ پروگرام تھا، اور اس میں تقریباً کم و بیش ہم 1000 اسٹوڈنٹس کا ہر سال ایڈمیشن کرتے تھے میرٹ کی بنیاد کے اوپر۔ اور ہمیں یہ فخر ہے اور میری یہ خوشی ہے کہ ملک بھر میں ابلاغ عامہ کا، میڈیا کا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی فارغ التحصیل گریجویٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کام نہ کر رہا ہو۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان میں شاید ہی میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا یا الیکٹرانک میڈیا کا کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جہاں پر ہمارا کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ کام نہ کر رہا ہو۔ اور دوسری بات میں نے پہلے بتائی، دوسرا اعزاز اس ڈپارٹمنٹ کا یہ ہے کہ پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیوں کے اندر جو ٹیچرز ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں، اساتذہ ہیں، ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے کوئی نہ کوئی ڈگری جہاں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے حاصل کی ہوئی ہے۔ اور تیسرا ہمارا اعزاز یہ بھی ہے کہ دوسری یونیورسٹیوں میں چونکہ کتابیں فراہم کرنا یونیورسٹی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یہ ذمہ داری بھی خود لیتی ہے کہ طلباء کو کتابیں فراہم کرتی ہے، اور وہ کتابیں ہمارے اساتذہ خود لکھتے ہیں، اور سبجیکٹ کے ماہرین سے اس کا ان کے اوپر نظر ثانی کروائی جاتی ہے، ریویو کروایا جاتا ہے، پھر ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پھر پرنٹنگ ہوتی ہے، پھر یہی کتابیں اب ہماری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ بھی ہیں، جو کوئی بھی ہمارا اسٹوڈنٹ ملک بھر میں بیٹھا ہوا کہیں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہماری جو کتابیں، جو پرنٹڈ بکس ہیں ہماری، ان میں سے وہ دوسری یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلباء خود یہاں آ کر ہمارے بک شاپ سے وہ لے کر جاتے ہیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو وہی ہماری کتابیں پڑھاتے ہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ دوسری یونیورسٹیوں کے طلباء ہماری لکھی ہوئی اور ہماری شائع کی ہوئی کتابیں
پڑھ رہے ہیں. یہ اور ہماری ڈپارٹمنٹ میں 6 اساتذہ ہیں، مجھ سمیت سارے پی ایچ ڈی ہیں اور سارے کوالیفائڈ ہیں، اور پاکستان بھر کے اندر ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. یہ تو اس ڈپارٹمنٹ کا ایک مختصر سا تعارف تھا. پروگرام آ جاتے ہیں. پروگراموں کے اوپر میں نے پہلے بتایا کہ بی اے پروگرام شروع ہوا، پھر ایم اے اور ایم ایس سی پروگرام شروع ہوا، جو کہ انفارچونیٹلی بند کرنے پڑے. اور پھر ہم نے 2001 میں ایم فل پروگرام شروع کیا، جو بہت کامیابی سے چل رہا ہے، اور دوسری یونیورسٹیوں کے اساتذہ نے ان سے وہاں پر ایڈمیشن لیا اور ڈگری حاصل کی. بہت سے صحافیوں نے ہمارے ہاں سے ایم فل کی ڈگری حاصل کی، اور وہ ابھی گزشتہ سیمسٹر میں ہم نے اس کے داخلے کیے. وہ آٹم کے سیمسٹر میں اس کا داخلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اس اسپرنگ 2024 کی بات کریں، کون سے پروگرامز کے ایڈمیشن ابھی اسٹارٹ کیے ہیں؟ جی، ایک تھوڑی سی میں یہ تصحیح کر دوں کہ ابھی اسپرنگ 24 میں ہم نے ایم فل کا پروگرام ابھی ایڈمیشن کا بھی مکمل کیا ہے. یہ میں تھوڑی سی اس لیے تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو آٹم 23 کا کہا، ایسا نہیں ہے. وہ اسپرنگ 24 میں ایڈمیشن ہوا ہے، اور ہر سال ہم اسپرنگ 24 اسپرنگ میں ایڈمیشن کرتے ہیں. اور چونکہ وہ میرٹ بیسڈ ہوتا ہے، پورے ملک سے لوگ جہاں اپلائی کرتے ہیں، ریٹن ٹیسٹ دینے آتے ہیں، انٹرویو ہوتا ہے، اور بہت ہی اعلیٰ معیار کے مطابق اس کا جو ہے وہ ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو اصل جو مین سٹریم پروگرام ہے وہ ہے ہمارا بی ایس. چونکہ جب ایم ایس سی ختم ہو گیا، بی ایس سی ختم ہو گیا، تو اس وقت اب ایک ہی آپشن تھا جو ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق 4 ایئرس بی ایس پروگرام، جو کہ ہم نے 2019 میں لانچ کر دیا تھا. بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. ابھی اس وقت بھی جو ایڈمیشن ہو رہے ہیں اسپرنگ 24 میں، یہ ہمارے بی ایس 4 ایئر بی ایس پروگرام. اچھا، 4 ایئر بی ایس کے اندر بھی کچھ کمپوننٹس ہیں. کہ ایک یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ 4 سال تک افورڈ نہیں کر سکتا اپنے مالی، معاشی یا سماجی مسائل کی وجہ سے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ 2 سال کے بعد، یعنی 4 سیمسٹر مکمل کرنے کے بعد، وہ ایسوسیٹ ڈگری کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اور اگر کسی نے پہلے سے بی ایس سی کیا ہوا ہے تو، یا ایسوسیٹ ڈگری کی ہوئی ہے، تو وہ ہمارے ہاں اس میں دوبارہ سے پھر ایڈمیشن لے سکتا ہے کنٹینیو اسٹوڈنٹس میں. وہ 5ویں سیمسٹر میں 1 سیمسٹر اس کو فالتو کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے وہ 2.5 سال میں پھر دوبارہ وہ بی ایس کی ڈگری بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ جو بی ایس کی ڈگری ہے، یہ اب جو پرانا ایم اے ایم ایس سی ہے اس کے ایکولنٹ ہے. اچھا، تو یہ پروگرام ہمارا اوپن ہے. اس کا ایڈمیشن اوپن ہوتا ہے، اوپن میرٹ ہے. اس کا اس طرح سے کوئی میرٹ نہیں ہوتا، بلکہ ایک سرٹن کرائٹیریا رکھتی ہے، جیسے کہ جس کی جو بھی سیکنڈ ڈویژن ایٹ لیسٹ جس کی انٹرمیڈیٹ ہے، وہ اس کا ایڈمیشن لے سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ یونیورسٹی کی پالیسی بعض اوقات تھوڑا بہت اس میں فلکچویشن بھی ہوتی رہتی ہے، فلیکسیبل ہے. تو وہ جو اسٹوڈنٹس میڈیا کے اندر آنا چاہتی ہیں، جو اسٹوڈنٹس اپنا مستقبل، اپنا کیریئر میڈیا کے شعبے میں بنانا چاہتی ہیں، دے آر ویلکم. یہ آپ کے لیے، یہ ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے. آپ کو بہترین اساتذہ میسر ہیں، بہترین سلیبس میسر ہے. اور پھر ہم یہ کہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک بہت اچھی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم پورے ملک کے جو اساتذہ ہیں یونیورسٹیوں کے، کالجز کے، ان کو انگیج کرتے ہیں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر. وہ ہمارے ریسورس پرسن کے طور پر ہماری کلاسز پڑھاتے ہیں، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں، ٹیوٹرشپ کے طور پر وہ گائیڈ کرتے ہیں. اور اس کا ایک پورے ملک کے ہم پورے ملک کے جو یونیورسٹیوں کے، کالجز کے اچھے اساتذہ ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہماری طلبہ سے مخاطب ہوں اور طلبہ کو پڑھائیں. اور دوسری خوبصورت بات یہ کہ ابھی جب کووڈ میں جب سچویشن چینج ہوئی اور یونیورسٹی کا جو سسٹم ہے وہ آن لائن چلا گیا، مینول سے ہٹ کر. اس سے پہلے تو مینول کلاسز ہوتی تھیں، اور فارمل اور ریجنز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں دور دراز کے، وہ اپنے اپنے ریجنل کیمپسز میں جاتے تھے، اور اسلام آباد، راولپنڈی کی اسٹوڈنٹس کی ہم جہاں پر کرتے تھے.
اب چونکہ جی مینول ہو چکا ہے، یونیورسٹی نے ایک بہت اچھا بہت زبردست سافٹ ویئر اڈاپٹ کیا ہے ایل ایم ایس کا، جس کی اور سی ایم ایس کا، کہ جس میں اب یہ یونیورسٹی گزشتہ 2-3 سالوں سے اس کے سارے آپریشن سارے فنکشنز جو ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، یعنی ساری چیزیں اب آن لائن ہو گئی ہیں۔ کچھ سسٹم تو وہ ہے، ایک سسٹم تو وہ ہے کہ جو یونیورسٹی کی باؤنڈری کے اندر کام کرتا ہے، جس کو ہم سی ایم ایس کہتے ہیں، جو ایڈمیشن سے لے کر ایگزامینیشن اور ڈگری لینے تک کام کرتا ہے۔ ایک پیرالل دوسرا سسٹم ایل ایم ایس ہے، یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم، جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، کلاسیں لیتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں۔ اس سسٹم کی اب یہ خوبصورتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو یہاں پر مین کیمپس میں اسلام آباد بھی نہیں آنا پڑے گا، اس کو بڑے جو ریجنل کیمپسز ہیں ایون کہ لاہور میں نہیں جانا پڑے گا، کراچی نہیں جانا پڑے گا، وہ جہاں کا بھی ہے وہ اپنے گھر سے اپنے ورک پلیس سے بیٹھ کر کلاسز اٹینڈ کر سکتا ہے۔ وہ اس کو لاگ ان کر لیتا ہے، اس کے پاس ایک لاگ ان ہوتا ہے، پاسورڈ ہوتا ہے، اس کی آئی ڈی ہوتی ہے، جہاں سے لاگ ان کر کے بس صرف جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے ایک تو اس کے پاس ڈیوائس ہو، جو کہ اب پاکستان میں بہت عام ہو چکی ہے، کہ جس سے وہ کنیکٹ ہو سکے، خواہ وہ لیپ ٹاپ ہے، خواہ وہ کوئی اسمارٹ فون ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے، کیونکہ اگرچہ اس کے اوپر ہمیں اعتراض تو آتا ہے بعض حلقوں کی طرف سے کہ اس کی ایکسیسیبلٹی اویلیبلٹی بہت سے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ، اکثریت وہ ہے بہرحال پورے ملک کے اندر، کہ نیٹ کی کنیکٹیوٹی بھی اور ڈیوائسز بھی، اسمارٹ فونز بھی لوگوں کے پاس اویلیبل ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے شہروں میں بیٹھ کر کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، ان لائکلی کہ جس طرح پہلے لوگ جو ہے وہ بڑے شہروں میں آتے تھے اور دے ہیڈ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف منی فار دیئر بورڈنگ اینڈ لاجنگ، کہ اب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے گلگت سے، آ رہا ہے کوئی کوئٹہ کے کسی دور دراز علاقے سے آ رہا ہے، انٹیریئر سندھ سے آ رہا ہے، اور اسلام آباد میں آ کر وہ 15 یا 20 دنوں کی ورکشاپ کے لیے اٹینڈ کرنے آتا تھا۔ اس کو یہاں پر رہائش کے اخراجات، اس کے کھانے پینے کے اخراجات، وہ اپنے چھٹی لے کر آتا تھا، پھر اس کے کرائے کے، ٹرانسپورٹیشن کے ایکسپینڈیچر، اتنی بڑی اخراجات تھے کہ جن سے اس کو چھٹکارا مل گیا ہے، کیونکہ بس اس کو صرف یہ ہے کہ اس نے اپنے بزنس کو یا اپنی جاب کو مینیج کرنا ہے، کہ وہاں سے اس اپنی کلاس لینی، ادروائز وہ اپنے شہر کے اندر ہے، وہ اپنے ٹاؤن کے اندر ہے، خواہ وہ سندھ کا ہے، بلوچستان کا ہے، کے پی کا ہے، کہیں بھی ہے، وہ اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں بیٹھ کر جو ہے وہ کلاس اٹینڈ کر سکتا ہے اور ملک کے بہترین ٹیچروں سے پڑھ سکتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس یہ فیسلٹی بھی آ گئی ہے کہ ہم نہ صرف ہم خود پڑھاتے ہیں بلکہ ملک کے بہت سے اچھے اساتذہ پورے ملک کی یونیورسٹیوں کے ہم نے ان کو انگیج کر رکھا ہے، اور وہ خواہ وہ پنجاب یونیورسٹی کے ہوں، کراچی یونیورسٹی کے ہوں۔ اب یہ بھی اس سسٹم کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ٹیچر تو اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گلگت کے اور کوئٹہ کے اور خوزدار کے اور تربت کے اور لور الائی کے بھی اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ تو ہم نے کراچی سے انگیج کیا، ٹیچر تو ہم نے کراچی سے انگیج کیا یا لاہور سے کیا، تو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے علاقوں کے ہیں، اور ایک جو کلاس ہے 50 60 یا 70 اسٹوڈنٹس کی، تو اس کے اندر ایک ویرائٹی ہوتی ہے، پورے ملک کے اسٹوڈنٹس اس میں ہوتے ہیں، کہ اب اس میں صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد کی کلاس ہے تو اسلام آباد کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں گلگت کے بھی ہوں گے، اس میں کراچی کے بھی ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ اس میں ایک ڈائیورسٹی ہے، کلچرل ڈائیورسٹی ہے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، ٹیچر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ٹیچر کو بھی ایک طمانینت اور سکون ہوتا ہے کہ وہ پورے ملک کے طلبہ سے مخاطب ہے۔ سر کورس ورک کی اگر بات کریں، اسٹوڈنٹ ماس کمیونیکیشن کو میڈیا اور جرنلزم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی اگر وہ انٹرسٹ لیتے ہیں اس میں تو ان کو اس فیلڈ میں آ کر کیا کچھ پڑھنا ہوگا، کورسز کون کون سے ہوں گے؟ اچھا جی، ہمارے کورسز
چونکہ اب بی ایس ایک 4 سال کا پروگرام ہے اور اس کے اندر 8 سیمسٹرز ہیں، تو کچھ کورسز تو وہ ہے جن کو ایچ ای سی جنرل کورسز کہتی ہے کہ وہ حال حال میں وہ کمپلسری ہیں. جیسے پہلے بھی ہوتا تھا انگلش اور پاکستان اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز کمپلسری سبجیکٹ تھے، اب انہوں نے کچھ پڑھا دیے ہیں. کچھ میں اس میں کمپیوٹر کے کورسز ہیں، کچھ بیسک میتھمیٹکس ہے، کچھ چیزیں جو بیسکس ہر انسان کے لیے ضروری ہے. تو اگرچہ اس کے اوپر ایک اعتراض تو ہوتا ہے کہ بعض سبجیکٹ اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن میتھمیٹکس فار ایگزامپل ہے، کمپیوٹر سکلز ہے، تو یہ وہ بیسکس ہے جن کو ہر انسان کو آنا چاہیے. تھوڑی سی محنت سے وہ آ سکتی ہے، یہ کوئی بہت مشکل بھی نہیں ہے، یہی کوئی میٹرک لیول کی چیزیں ہوتی ہیں. اتنی تو آنی چاہیے کہ اینگل کس طرح سے ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں. یہ 90 ڈگری کا اینگل کون سا ہوتا ہے، 180 کا کون سا ہوتا ہے، 360 کا کون سا ہوتا ہے، یہ تو عام طور پر ہمارے استعمال بھی ہوتی. تو خیر اس طرح کی چیزیں جنرل کورسز ہیں وہ لازمی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ کورسز وہ ہیں کہ ہم دوسرے جو قریبی سبجیکٹس ہیں ان سے بھی لیتے ہیں، سوشالوجی، سائیکالوجی، پولیٹیکل سائنس، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو وہ بھی پڑھے. لیکن میجر کورسز جو بڑا کورسز کا جو چانک ہے، بڑا جو حصہ ہے، وہ ہمارے سبجیکٹ کے اپنے کورسز ہیں. اس میں ایک بڑی ایک ویرائٹی ہے. اس میں کچھ ٹریڈیشنل کورسز بھی ہیں جیسے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، ایڈورٹائزنگ، پبلک ریلیشنز اور ایڈیٹنگ، رپورٹنگ، اس طرح کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آج کی دنیا کے جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں ان کو بھی ہم نے شامل کیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کیسے یوز ہوتا ہے، سوشل میڈیا کیسے یوز ہوتا ہے، کس طرح سے ہم فلورش کر سکتے ہیں، کس طرح سے یہ چیز ساری ہم ٹیکل کر سکتے ہیں. اس میں یہ ایک تو جو مین سٹریم ٹریڈیشنل میڈیا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے کورسز ہیں، جس میں رپورٹنگ اور ایڈیٹنگ سے لے کر بیسکس آف جرنلزم اور ایڈورٹائزنگ اور پبلک ریلیشنز اور میڈیا ریسرچ اور کمیونیکیشن تھیوریز اور یہ سارے ہم کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ایک پہلے بھی ہوتا تھا تھیسس کا آپشن، اور ابھی بھی فائنل سیمسٹر میں ایک پروجیکٹ یا تھیسس کمپلسری ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس خود اپنے سکلز کو ذرا ڈسپلے کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنشپ ہمارے یہاں کمپلسری ہے. پہلے بھی ہمارے ایم ایس سی پروگرام میں کمپلسری تھی، اور اب بی ایس پروگرام میں بھی فائنل سیمسٹر میں وہ کمپلسری ہو گئی ہے. یعنی ہر اسٹوڈنٹ نے 2 مہینے تک کسی نہ کسی میڈیا آرگنائزیشن میں کام کرنا ہے، اور اس سے اس کو ایکسپوجر ہو جاتا ہے. اور جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں میڈیا میں، ان کو ہم پھر وہ ایگزامپٹ کر دیتے ہیں، اس سے ہم ایگزامپشن دے دیتے ہیں. اور جو باقی فریش گریجویٹس ہیں وہ 2 مہینے کا کام کرتے ہیں کسی میڈیا آرگنائزیشن میں، وہ پھر اپنی سرٹیفکیٹ جمع کراتے ہیں، اپنی رپورٹ جمع کراتی ہے کہ اس 2 مہینے میں انہوں نے کیا کیا، پھر ہم اس کا پروسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے، صرف ایک آخری سوال کہ آپ نے اوڈیل موڈ کا تو بتا دیا کہ آن لائن کس طرح کلاسز لیں گے، تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ کوئز کا کیا طریقہ کار ہوگا، ورک شاپ اگر ہیں وہ کیسی ہوں گی، اور ایگزام کیسے دینا ہوگا، پھر اسائنمنٹس وغیرہ جو بنا کے بھیجتے ہیں وہ سسٹم ہے یا اپلوڈ کرنی ہوگی، کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا، اب چونکہ یونیورسٹی کا سسٹم تبدیل ہو گیا ہے، یہ سب کچھ سافٹ ویئر کے اوپر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا جو اس کا بن جاتا ہے ایک لاگ ان آئی ڈی اور ایک پاس ورڈ، اس کی لازمی چیز ہے. وہ ملک کے کسی بھی کونے، کسی جگہ پر ہے، وہاں پر اس کی نیٹ کنیکٹیوٹی ہے، وہ اپنے موبائل سے، لیپ ٹاپ سے اپنا لاگ ان انٹر کرے گا، اپنا پاس ورڈ کرے گا. وہ اس کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے دروازے کھل جائیں گے وہیں پر. وہاں سے اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، اس کی وہیں پر اس کا کوئز بھی اپلوڈ ہوگا. اب وہ ڈاک کے ذریعے نہیں جائے گا، اس کو بتا دیا جائے گا وہاں یونیورسٹی نے جو میسج پہنچانا ہے کہ فلاں دن کو آپ کا پیپر ہے، فلاں دن کو آپ نے کوئز کرنا ہے، وہ پہلے سے ہی یونیورسٹی اس کو اطلاع دیتی رہے گی کہ فلاں ٹائم، فلاں ڈیٹ کو آپ کا اپلوڈ ہونا ہے کوئز، اور فلاں اس کا اتنا ٹائم ہوگا آپ نے سبمٹ کرنا ہے. اسی طرح سے آپ نے اسائنمنٹس بھی آپ نے اس کے اوپر ہی آ جائیں گی، اس کے اوپر ہی آپ نے پھر اپلوڈ کرنی ہے. صرف یہ ہے کہ فائنل ایگزام جو ہے وہ پھر آپ کے اپنے قریبی شہر میں ہوگا. تو یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، وہ آن لائن نہیں ہے، وہ فزیکلی آپ کو اپنے جو سینٹر الاٹ ہوگا وہاں پر جانا پڑے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا اور سارا ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اور پورا موڈ ہمیں تفصیلی سمجھایا. آپ سب سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں.